بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، گزشتہ قسط میں آپ نے حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس موقع پر جب کہ لشکر یزید پوری طرح حملے کے لیے تیار تھا اور ابن سعد حملہ کرنے کو آگے بڑھنے لگا، تو حر بن یزید ریاحی نے اس سے پوچھا، اللہ تیرا بھلا کرے، کیا تو امام حسین علیہ السلام سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں واللہ، لڑنا بھی ایسا لڑنا کہ جس میں کم سے کم یہ ہوگا کہ سر اڑیں گے اور ہاتھ قلم ہوں گے۔ اس پر حر بن یزید ریاحی نے کہا، کیا تو ان کی باتوں میں سے کسی بھی بات کو اختیار نہیں کرے گا اور تسلیم نہیں کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، واللہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، لیکن تیرا امیر اس بات کو نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر ایک طرف کو چلے گئے اور اپنی برادری کے ایک شخص جن کا نام قرہ بن قیس بتایا جاتا ہے کہنے لگے کہ کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے؟ قرہ بن قیس نے کہا، نہیں پلایا۔ تو حر بن یزید ریاحی نے اس سے کہا کہ پھر اسے پانی پلانے چلتے ہیں۔ قرہ بن قیس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حر بن یزید ریاحی اس جنگ سے اب کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو۔ قرہ بن قیس کا یہ کہنا تھا کہ حر بن یزید ریاحی نے مجھ سے اپنے خیال کے بارے میں گفتگو نہ کی تاکہ میں کہیں ان کے راز کو فاش نہ کر دوں۔ میں اس موقع سے اس روز پانی گھوڑے کو پلانے کے لیے سرک گیا۔ واللہ اگر حر بن یزید ریاحی مجھے اپنے ارادے کے بارے میں خبر دیتا تو میں بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس چلا جاتا۔ سامعین محترم، اب یہ بعد کی بات ہے، اللہ دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے کہ اصل ارادہ اور نیت قرہ بن قیس کی کیا تھی۔ بہرکیف حر بن یزید ریاحی نے اس طرح سے ایک اور شخص کو ساتھ لیا اور دریائے فرات پہ گھوڑوں کو پانی پلانے کا بہانہ کرتے ہوئے حر بن یزید ریاحی کی قسمت جاگ اٹھی اور حر کی جو اندر کی حریت تھی وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ چنانچہ حر بن یزید ریاحی نے گھوڑوں کو پانی پلانے کا بہانہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مہاجر ابن اوس جو حر ہی کی برادری کا ایک شخص تھا، اس نے حر کا یہ حال دیکھ کر حر سے سوال کیا، اے ابن یزید، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر یہ سن کر چپ رہا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ سامعین کرام، ناظرین محترم، اب یہ نفس اور روح کی کشاکش حر کے اندر انتہائی شدید ہو چکی تھی، جس کا اثر اس کے بدن سے بھی نمایاں تھا۔ وہ شخص اس حالت کو دیکھ کر بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا، جہاں تک میں حر کو جانتا ہوں اس شہر میں حر جیسا بہادر کوئی نہیں۔ کوفہ میں کسی ماں نے حر جیسا بہادر آج تک پیدا نہیں کیا، اور میں نے آج تک واللہ تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی، لیکن اس وقت تو تمہارے بدن پر کپکپی طاری ہے اور تمہارا جسم باقاعدہ تھرا رہا ہے، تو کیا بات ہے؟ حر کے اندر جو آگ لگی تھی اور جو دل کی اور نفس کی جنگ چل رہی تھی، حر نے اس شخص کو جواب دیا کہ واللہ میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو دوزخ میں جانا چاہتا ہے؟
یا بہشت کا خریدار ہے، تو میرے دل کا رواں رواں یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ حر، تمہیں جنت کا سودا کرنا چاہیے، اور اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر میرے ٹکڑے اڑا دیے جائیں اور میں زندہ جلا دیا جاؤں تو پھر بھی میں بہشت کے مقابلے میں دوزخ کو کبھی نہیں خریدوں گا۔ مجھے بہشت کے لیے جتنی بھی قیمت ادا کرنا پڑے میں کروں گا، اور میں حسین ابن علی علیہ السلام کا ساتھ دوں گا اور انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ چنانچہ حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر یزید سے الگ ہو گئے اور اپنے دل کی بات اپنی برادری کے ایک شخص پر آشکار کر کے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے، عرض کی، یا سبط پیغمبر، واللہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ کاٹا، میں وہی شخص ہوں جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو گھیرے میں لے کر چلتا رہا، میں وہی شخص ہوں جو آپ کو اس جگہ پر لے آیا، لیکن میں اب سارے اپنے کیے پر شرمسار ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ میری قوم اس طرح کا سلوک آپ سے کرنے کی متمنی ہوگی اور اس طرح کا ارادہ کرے گی۔ خدائے وحدہ لا شریک کی مجھے قسم، میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی گفتگو سن کر اور آپ جتنی بھی باتیں ان سے فرمائیں گے، یہ سن کر یہ لوگ آپ کی اطاعت کریں گے اور کسی برائی کو نہیں مانیں گے، لیکن اب نوبت یہاں تک آ چکی کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے درپے ہیں۔ میں اپنے دل کے کچوکے برداشت نہ کر سکا اور میں یہ سوچتا رہا کہ کیا اب مجھے اس ندامت، اس شرمندگی اور اس خجالت کا کچھ مداوع کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو میں توبہ کی نیت سے آپ کے حضور آیا ہوں، آپ کی اطاعت کرنے کا عزم رکھتا ہوں، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش کی گنجائش ہے؟ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں حر، تمہارے لیے ابھی بھی توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حر بن یزید ریاحی سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ تو حر نے کہا، میرا نام حر ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی آزاد، جا تو آج سے آزاد ہے، تیری والدہ نے تیرا نام آزاد رکھا، انشاءاللہ تو دنیا و آخرت میں عذاب سے آزاد ہے۔ سامعین محترم، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا، حر کے بدن کی کپ کپی اور تھر تھراہٹ دور ہو چکی تھی۔ حر کا دل خوشی اور انبساط کی لہروں سے جھوم رہا تھا، اور حر بن یزید ریاحی کا اب تنتنا، جوش اور ولولہ کچھ اور ہی تھا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا، تم گھوڑے سے اتر جاؤ اور لشکر میں چلے جاؤ۔ اس پر حر بن یزید ریاحی نے کہا، امام عالی مقام، مجھے اجازت دیں کہ میں گھوڑے پر ہی بیٹھا رہوں اور آپ کے دشمنوں سے اس گھوڑے پر بیٹھ کر ہی لڑتا رہوں یہاں تک کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ اب میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس گھوڑے سے اترنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس پر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حر بن یزید ریاحی کو گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دی،
اور آپ نے اس کو رخصت کر دیا۔ حر بن یزید ریاحی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اب حر بن یزید ریاحی ایک بدلے ہوئے حر کے روپ میں لشکر یزید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں کسی قسط میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اسے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اس فلسفہ کی روشنی میں امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خطبات اور مواعظ حسنہ کا یہ اثر حر بن یزید ریاحی کی صورت میں ظاہر ہوا، اور حر بن یزید ریاحی نارے جہنم سے بچ کر فردوس بری کا سودا کرنے والا بن گیا۔ سامعین محترم، یہ ساری انسانیت کو زندہ کرنے کے مترادف تھا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ بلا شبہ قیامت تک کے لیے حر بن یزید ریاحی ان تمام لوگوں کے لیے ایک جد و جہد کی علامت اور استعارہ ہے جو کسی غلطی کی وجہ سے، جو پیدائشی طور پر یا دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی بھی غلطی کی بنیاد پر باطل کے ساتھ مل چکے ہوں اور باطل کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، مگر حر بن یزید ریاحی ان سب لوگوں کے لیے ضمیر کی ایک علامت اور وفا کی ایک علامت بن گیا، اور ان سب لوگوں کو حق کی طرف بلانے والا بن گیا۔ حر بن یزید ریاحی دنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے ایک علامت ہے کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے باطل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور جو شخص بھی حر بن یزید ریاحی کی طرح سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں حر کی طرح اس کو ہر طرح کے عذاب اور رسوائی سے آزاد کر دے گا، اور وہ شخص فائز المرام ہوگا، اور پاکوں کے صدقے اللہ اس کو بخش دے گا۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ کسی درویش نے کہا تھا کہ دنیا کے تمام حریت پسندوں کے رہنما اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور یہی بات کسی اور شاعر نے ایک اور انداز میں کہی، لیکن بات کا مقصد بالکل یہی ہے۔ شاعر نے کہا تھا انسانیت کو ابھی بیدار تو ہو لینے دو، ہر طبقہ پکارے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ یعنی امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے باعث رشد و ہدایت نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی علامت نہیں، بلکہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دنیا کے ہر انسان کے لیے رہتی دنیا تک جد و جہد کا استعارہ ہیں، رہتی دنیا تک حریت پسندوں کے آپ امام ہیں۔ حریت پسند کہیں بھی ہوں، ان کے رہنما امام علی مقام ہیں۔ حریت پسند کسی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ جینون حریت پسند ہیں تو ان کو انسپیریشن صرف اور صرف امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ سامعین محترم، حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور اب ایک بدلا ہوا حر لشکر یزید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابن سعد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور شمر ذل جوشن کا منہ کھلا ہوا تھا جب ان لوگوں نے حر بن یزید ریاحی کو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آتا دیکھا۔ اس موقع پر حر بن یزید ریاحی نے کہا، اے لوگو، اور حر بن یزید ریاحی اپنے لشکریوں سے بطور خاص جو اس کے زیر کمان تھے مخاطب تھا۔ حر بن یزید ریاحی نے کہا، لوگو، امام حسین علیہ السلام نے جو باتیں تمہارے سامنے پیش کیں، ان میں سے کسی بات کو تم نے نہیں مانا،
اللہ تم کو ان کے ساتھ جنگ و جدال میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کیا ہمارا امیر عمر بن سعد اور بن یزید ریاحی لوگوں سے جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو بعض لوگوں نے کہا ہمارا امیر عمر بن سعد اس موقع پر موجود ہے، تم اس سے گفتگو کرو۔ چنانچہ حر بن یزید ریاحی نے عمر بن سعد سے وہی گفتگو کی جو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے سے پہلے کر چکا تھا۔ ابن سعد کو اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک بار بار موقع دیا کہ شاید وہ تائب ہو جائے، شاید وہ راہ راست پر آ جائے، مگر سامعین محترم سورہ مائدہ میں ہے کہ جو لوگ حرام خوراک اپنے پیٹوں میں انڈیل لیتے ہیں ان پر پھر ہر طرح کے داؤ اور فریب کفر کے چل جاتے ہیں، اور جو لوگ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ پھر کفر کے ہر داؤ اور فریب سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد کے پیٹ میں موجود ان خبیث لوگوں کا رزق اس کے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ ابن سعد کے پیٹ میں موجود یہ رزق حرام ہی اصل اس کی رسوائی اور قیامت کے عذاب کا باعث بن گیا، وگرنہ ابن سعد کا ضمیر بار بار اس کو کچو کے لگاتا تھا۔ سامعین محترم، حر بن یزید ریاحی نے جب وہی گفتگو ابن سعد سے دوبارہ کی تو ابن سعد نے بھی قریباً وہی جواب دیا اور کہا میری یہی خواہش تھی کہ اے کاش میں اس سارے معاملے سے بچ جاتا، لیکن اب میں مجبور ہوں۔ اس کے بعد حر نے اہل کوفہ کی طرف رخ کیا اور ان سے کہا کہ اے اہل کوفہ، کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا؟ کیا تمہارے ہی قاصد، تمہارے ہی پیامبر اور تمہاری ہی خطوط بار بار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے؟ کیا تم نے آج اس دن کے لیے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا کہ اب انہیں دشمن کے حوالے کر دو گے اور خود بھی دشمن کے ساتھ جا ملو گے؟ سامعین کرام، حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں، ان منافقوں اور ان عہد شکنوں سے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ ہم اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام پر نثار کر دیں گے، اور اب تم انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے درپے ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں؟ تم نے ان کو گرفتار کر رکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت 7 محرم الحرام سے پیاسے ہیں۔ تم نے دریائے فرات کا پانی جو کہ نصرانیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، حتیٰ کہ چرند پرند کے لیے بھی کھلا رہتا ہے، تم نے وہی پانی ابن رسول اللہ پر اور ان کے اہل بیت پر بند کر رکھا ہے۔ کیا تمہیں انسان بھی کسی طور پر کہا جا سکتا ہے؟ تم بدبختوں نے نہ صرف امام حسین علیہ السلام سے عہد شکنی کی بلکہ تم نے تو یہ بھی کیا کہ ان کو کسی پرامن جگہ کی طرف جانے بھی نہ دیا، ان کی ساری شرائط کو اور ان کی ساری تجاویز کو رد کر دیا، تو کس منہ سے تم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگے؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے کیسا برا سلوک کیا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت، بوڑھے، بچے اور جانثاران اہل بیت سب شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ تم بدبختوں نے ان پر پانی بھی بند کر رکھا ہے۔ اور بن یزید ریاحی نے ان بدبختوں پر آخری تعزیانہ برساتے ہوئے کہا اگر آج کے دن اس وقت تم اپنے ان ارادوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اہل بیت اطہار کو
پیاسا رکھا تو یاد رکھنا کل بروز محشر اللہ تمہیں تشنگی محشر میں کبھی بھی سیراب نہیں کرے گا۔ یہ سننے کے بعد ابن سعد کے پیادوں نے، اس کے لشکریوں نے، شمر ذل جوشن کے لوگوں نے، جو پیادہ لوگ تھے، انہوں نے حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ سامعین محترم، یہاں رک کر ایک بڑا خاص نقطہ سماعت فرما لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے چھٹے سپارے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو ان کی کیسی بد عہدیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب جو بات آج 1400 برس بعد بھی ہمارے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ بات 1400 برس پہلے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی تھی، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ عہد شکنی کریں تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ایسا ہی کچھ اہل کوفہ کے ساتھ اور ایک خوش نصیب باپ کے بدبخت ترین بیٹے ابن سعد کے ساتھ ہوا تھا۔ ان لوگوں پر ہر طرح سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی اور ان کو راہ راست پر لانے کی تمام کوششیں کیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ان کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس کے باوجود جو یہ اسی بدبختی اور شقاوت پر تلے رہے ہیں، تو اس کی وجہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دی گئی کہ ایسا اللہ کی لعنت کے سبب تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی لعنت قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت دو طرح کے لوگوں پر برستی ہے۔ یہ نصوص قطعیہ اور نصوص قرآنی سے ثابت ہے۔ وہ لوگ جو کذب بیانی کریں، جو دروغ گو ہوں، جو ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم یزید کی بیعت نہیں کرتے، حالانکہ فلاں فلاں جو شخصیت ہے وہ تو بڑی برازاء و رغبت بیعت کر چکی ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو عہد شکنی کریں ان پر پھر اللہ کی لعنت برستی ہے اور ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جو نقطہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ جو کلمہ گو تھے، جو ارکان اسلام کو مانتے تھے، جو جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، جو یہ ہر لحاظ سے سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ہر لحاظ سے بہتر ہیں اور امام ہیں اور پیشوا ہیں، مگر اس کے باوجود وہ لوگ لشکر یزید کا ساتھ دینے پر تلے ہوئے تھے۔ تو اس کی وجہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کے بار بار عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر دراصل لعنت کر رکھی تھی،
ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں، یہ بظاہر دیکھتے تھے لیکن نابینا تھے، یہ بظاہر سنتے تھے لیکن بہرے تھے، یہ بظاہر بولتے تھے لیکن گونگے تھے، اور بظاہر ان کے پاس دل تھا مگر یہ عضو دل تو تھا، لیکن وہ دل نہیں تھا جو دل بینا ہو، جس سے انسان معرفت الہی حاصل کر سکے، بلکہ ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے لعنت کر کے انتہائی سخت کر دیا تھا۔ چنانچہ ان تمام خطبات اور ان تمام مواعظ حسنہ کے باوجود لشکر یزید اسی لعنت کے سبب اور اسی سختی کے سبب حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو فرمانے کے بعد واپس امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس لوٹے، جبکہ دوسری طرف ابن سعد نے پکار کر زوید نامی شخص کو کہا کہ نشان کو اونچا کرو اور آگے بڑھاؤ، اور پھر کمان میں ایک تیر چڑھا کر کھینچ کر مارا اور چلا کر کہنے لگا، اے لوگو گواہ ہو جاؤ کہ سب سے پہلے میں نے ہی تیر چلایا ہے۔ بدبخت اور ازلی شکی القلب باوجود حقائق کو سمجھنے کے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو گیا، اور دین اور آخرت کا سودا رے کی حکومت کی خاطر کر بیٹھا۔ بدبخت نے اس موقع پر یہ کہا کہ سب سے پہلے تیر چلانے والا میں ہوں۔ گویا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے جیسا کہ ہم عرض کر چکے کہ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو شمر ذی الجوشن نے بھی سب سے پہلے تیر اس نے چلایا تھا، اور اسی طرح جب حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ حسنہ تازیانے بن کر اہل کوفہ پر برس رہے تھے تو اس وقت حر کے لشکریوں میں یزید کے لشکریوں میں سے کچھ لوگوں نے بھی حر کی طرف تیر چلائے تھے، لیکن بدبخت چونکہ امیر لشکر تھا اور پھر یہ الفاظ کہہ بیٹھا تو یہی الفاظ دنیا و آخرت میں اب اس پر حجت بن گئے اور اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق پڑ گیا۔ سامعین محترم، ہم یہاں تک یوم عاشورہ کے واقعات عرض کر چکے، انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید کچھ واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام۔